قیامت کی سخت گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیبوں کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تمہید الفرش فی الخصال الموجبۃ لذل العرش۔ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا ترجمہ ہے ان اعمال کے لیے راستہ ہموار کرنا جو عرش کے سائے کا حقدار بنانے والے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 911 ہجری میں ہوئی اور ان کے وفات کی تاریخ 9 جمادی الاولیٰ ہے، اور آج جمادی الاولیٰ کی 9 تاریخ ہے جو ان کے وصال کی تاریخ ہے۔ یہ ایسے محدث ہیں کہ جن کو اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار 70 مرتبہ نصیب ہوا۔ یہ خواب کی بات نہیں ہے، خواب میں تو انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کا دیدار نہ جانے کتنی مرتبہ کیا، بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا انہوں نے 70 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کوئی خواب میں حضور کا دیدار کر لے تو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ انہوں نے تو خواب میں بے مرتبہ بے حساب کیا، بے شمار، اور بیداری میں 70 مرتبہ حضور کا دیدار کیا۔ جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اپنی توجہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو حضور کی بارگاہ سے اس کا حل ان کو بتا دیا جاتا تھا۔ یہ ایسے محدث ہیں، ایسے عالم ہیں، ایسے اللہ کے مخلص بنتے ہیں۔ تو چونکہ آج ان کے وصال کی تاریخ ہے، اس لیے انہی کی کتاب کا آج درس ہوگا۔ یہ کتاب ہے تمہید الفرش فی الخصال الموجبۃ لذل العرش، یعنی قیامت کے روز اللہ کے عرش کا سایہ کن کن خوش نصیب بندوں کو ملے گا، حاصل ہوگا۔ انسانی عقل کو حیران کر دینے والا عرش عظیم، اس کو عرش عظیم بھی کہتے ہیں، عرش اعظم بھی کہتے ہیں، عرش الہی بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا جو عرش ہے انسانی عقل کو حیران کر دینے والا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اللہ کا عرش۔ یہ عرش الہی بغیر ستونوں کے قائم ہے اور اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے اللہ کا عرش۔ مفسر قرآن امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجامع لاحکام القرآن میں ہے کہ اللہ کا عرش اللہ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، ہم صرف اس کا نام جانتے ہیں، نام سنتے ہیں، نام جانتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ جانتا ہے۔
علامہ اصفہانی اس پر ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں. امام بہقی نے حدیث الاسماء و صفات میں نقل کی ہے. اپنی سند کے ساتھ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ قرآن کی آیتوں میں سب سے عظیم آیت کون ہے؟ سب سے عظیم آیت آپ پر کون سی نازل ہوئی؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن کی آیات میں سب سے عظیم ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. ایک ہے اللہ کا عرش، الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا. عرش تخت شاہی کو کہتے ہیں، جو بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح سے بیٹھنے سے پاک ہے کیونکہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. وہ عرش پر مستوی ہے، عرش پر استوا فرمایا جو اس کی شان کے لائق ہے. تو اللہ کا عرش اس کی ایک مخلوق ہے، اور ایک ہے اللہ کی کرسی. اور آیت الکرسی میں اس کی کرسی کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. تو حضور پر جتنی آیات نازل ہوئی ہیں سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. پھر ارشاد فرمایا، یہ ابو ذر، یہ 7 آسمان ہیں، ساتوں آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں لوہے کا چھلا پڑا ہو. بہت بڑا میدان ہے، اس میں لوہے کا چھلا ہے، تو لوہے کا چھلا کتنا چھوٹا معلوم ہوگا. ہاتھ میں دیجیے کچھ بڑا معلوم ہوگا، کمرے میں رکھ دیجیے کچھ بڑا معلوم ہوگا. بہت بڑا میدان ہے، اس پہ چھلا پڑا ہوا ہے. اس میدان کے سامنے چھلے کی کیا اہمیت ہے؟ تو اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے کہ وہ کرسی جو 7 آسمان و زمین کو گھیرے ہوئی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو 7 آسمان اس کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑے میدان میں لوہے کا ایک چھلا پڑا. جبکہ یہ زمین کتنی عظیم ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے. اور زمین سے اوپر یہ پہلا آسمان جو ہمیں دکھ رہا ہے، یہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے. زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی راہ ہے. یہ پہلا آسمان کتنا عظیم ہوگا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ اور وہ 700 سال اور 500 سال کی مسافت اس کی موٹائی ہے. پھر پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ اتنا ہے 500 سال کی راہ. پھر دوسرا آسمان اتنا موٹا ہے، پھر دوسرے آسمان اور تیسرا آسمان جو دوسرے آسمان کو بھی گھیرے ہوئے ہے وہ اتنا موٹا ہے. اس طرح سے 7 آسمان ہیں. 7واں آسمان کتنا عظیم ہوگا. اور 7 آسمان اللہ کی کرسی کے سامنے ایسے جیسے بڑے میدان میں ایک چھلا پڑا ہو. پھر اللہ کی کرسی کتنی عظیم ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے سامنے اس کی کرسی ایسے ہے جیسے بہت بڑے بیابان میں ایک چھلا پڑا ہو. تو اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے. اس کی مخلوقات میں سب سے عظیم اللہ کا عرش ہے. سوچئے زمین اتنی عظیم ہے، پہلا آسمان اس سے زیادہ عظیم ہے، دوسرا آسمان اس سے عظیم ہے، تیسرا آسمان اس سے عظیم ہے، 7واں آسمان کتنا عظیم ہے. پھر کرسی کتنی عظیم ہے، اللہ کا عرش کتنا عظیم ہے. جب مخلوقات اتنی عظیم ہے تو خالق کتنا عظیم ہوگا.
دنیا کا بنانے والا کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ تو اللہ تعالی اپنے فرما بردار اور خاص بندوں کو اپنے عظیم عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انسان دنیا میں اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کتنا دکھ اٹھاتا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کتنا درد اٹھاتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے لیے بڑے بڑے گناہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، کبھی بھی بچوں کو پالنے کی چوری بھی کرتا ہے، ٹھگی بےایمانی بھی کر جاتا ہے۔ مگر قیامت کے روز نفسی نفسی کا عالم ہوگا، وہ ان سب سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں سے بھی دور بھاگے گا، باپ سے بھی، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 30واں پارہ سورہ عبس آیت نمبر 24، 25، 26 ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ وہ ایسا عظیم دن ہوگا، ایسا خوفناک، ایسا ہولناک دن ہوگا قیامت کا، کہ اس دن آدمی بھاگے گا من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ، اور اپنی ماں سے، وابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، وبنیہ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری بیوی مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں میرا باپ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اس دن کوئی پیسہ کسی سے نہیں مانگے گا، کوئی سامان کسی سے نہیں مانگے گا، صرف اور صرف نیکی کام آئے گی۔ اگر ایک نیکی بھی گھٹ گئی تو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا۔ تو لوگ نیکیوں کا سوال کر رہے ہوں، تو یہ شخص جو زندگی بھر اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کماتا رہا، مصیبتیں برداشت کرتا رہا، وہ بھاگے گا کہ کہیں آج یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، کہیں نیکی کا سوال نہ کر لے۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب سورج 1 یا 2 کمان کے فاصلے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، ہر ایک پسینے سے شرابور ہو رہا ہوگا، اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ہر شخص سائے کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا کہ اس سے سایہ لے لے، کوئی مکان اور گھر نہیں ہوگا کہ اس سے سایہ لے لے، صرف اور صرف عرش الہی کا سایہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سایہ اس دن نہیں ہوگا۔ مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہر شخص کو نہیں ملے گا، اس کے عرش کا سایہ انہی خوش نصیبوں کو ملے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کیا ہوگا، اور اپنے دنیاوی سکون کو قربان کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کی ہوگی، اپنے رب کی خوشی حاصل کی ہوگی۔ صرف انہی کو عرش الہی کا سایہ ملے گا۔ یہ کتاب جو ہے تمہید الفرش فی الخصال الموجبۃ لذل العرش، اس میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں اکٹھا کی ہیں، اور ان حدیثوں کی روشنی میں دلائل سے ثابت کیا ہے کہ 70 سے زائد طرح کے لوگ ہیں، 70 سے زائد قسم کے لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جو اللہ کے عرش کا سایہ پائیں گے قیامت کے روز۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں تاکہ ہمیں بھی اس دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہو، ورنہ ہم تو اس دنیا میں سخت گرمی میں دھوپ برداشت نہیں کرتے، گرمی برداشت نہیں کر پاتے، پھر ہم قیامت کے روز اس تپتی ہوئی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ ان کا خطبہ ہوتا ہے شروع، الحمدللہ العظیم الذی لا ذل الا ذلہ والصلاة والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
الذی علی مقامہ ورفع محلہ، تمام تعریفیں عظمت والے اللہ تعالی کے لیے ہیں کہ قیامت کے روز جس کے سائے رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اور درود و سلام ہو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا مقام بلند ہے اور جن کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ مشہور حدیث پاک میں 7 ایسے خوش نصیبوں کا ذکر ہے، ایک حدیث میں ہے 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے جنہیں اللہ تعالی اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ مشہور حدیث میں تو 7 خوش نصیبوں کا ذکر ہے، طویل عرصہ بہت زمانے تک مشائخ اس بارے میں بحث کرتے رہے کہ کیا ان 7 کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جسے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا، یا صرف یہی 7 ہے، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابو الفضل امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان 7 افراد پر کچھ لوگوں کا اور اضافہ فرمایا ہے کہ اور بھی کچھ حضرات ہیں اور ان کا ذکر صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ پھر انہوں نے مزید تلاش کی تو اب 7 کے بجائے ان کو 14 مل گئے، 7 کے دگنے 14 مل گئے کہ 14 حضرات ایسے ہیں جنہیں قیامت کے روز عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، 14 طرح کے لوگ ہیں۔ امام جلال الدین فرماتے ہیں کہ عرش کا سایہ پانے والوں کے بارے میں نے جو حدیثیں تلاش کی تو میرے پاس ان سے بھی زیادہ حدیثیں ہیں، ان میں اور دوسرے اعمال کا ذکر ہے، دوسرے خصائل کا ذکر ہے، ان سب کو اس کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ ان کی تعداد 70 سے زائد ہو جاتی ہے، یہ 70 سے زائد قسم کے لوگ ہیں جنہیں عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، ایک حدیث تو اسی ضمن میں ہو چکی ہے عرش الہی کے بارے میں، اب ایک دوسری حدیث بیان ہونے جا رہی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث روایت ہے، یہ دونوں صحابی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی 7 شخصوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب یہ 7 اشخاص کون ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہ پہلے نمبر پہ ہے عادل حکمراں، جو حکمراں عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، حکمراں جو بادشاہ ہے یا وزیر ہے، ملک کا مالک ہے یا پورے صوبے کا حکمراں ہے یا علاقے کا حکمراں ہے، کوئی بھی حکمراں ہو، جو حکمراں انصاف کرتا ہے۔ دیکھیے حکمرانی بھی کتنی اچھی چیز ہے اگر حکمراں انصاف کرتا ہے، اگر ظالم ہے تو جہنمی ہے حکمراں، لیکن اگر عادل ہے، انصاف کرنے والا حکمراں ہے تو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت الہی میں گزری، تو جو شخص اپنی جوانی کو خواہشات نفسانی میں نہ خرچ کرے، فحاشی میں، عیاشی میں نہ خرچ کرے، بلکہ اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، ایسا شخص بھی قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تیسرا شخص وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلتے وقت مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ واپس لوٹ جائے، نماز پڑھ کے نکلا پھر اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، عصر پڑھ کے نکلا ہے پھر سوچ رہا بھی مغرب کی نماز پڑھنی ہے، کسی کام میں ہو لیکن سوچے کہ کام سے پہلے ہم
کام چھوڑ کے ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے، اس کا دل نماز میں لگا رہے، نماز کو یاد کرتا رہے، نماز کو فراموش نہ کرے، مسجد میں لگا رہے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے روز ان خوش نصیبوں میں ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا شخص، وہ دو انسان جو اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتے ہوئے جمع ہوئے اور محبت کرتے ہوئے جدا ہو گئے۔ تو جو الحب فی اللہ پر عمل کرتا ہو، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی سے، تو وہ شخص بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ دیکھیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، حضور کے صحابہ سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اولیاء کرام سے محبت کرنا، محدثین سے محبت کرنا، مجتہدین سے، فقہا سے محبت کرنا، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنا، اللہ کی امت، رسول اللہ کی امت کے علماء سے محبت کرنا، نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرنا، یہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جو نفس کے لیے محبت ہے یہ تو دشمنی کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو نفس کے لیے محبوب محبت کرتا ہے آپس میں دونوں میں دشمنی ہو جاتی ہے قیامت کے روز۔ لیکن جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے تو ایسا شخص قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پانچواں شخص، وہ شخص جو خلوت میں، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیارے بھائیوں، کبھی کبھی آپ اکیلے رہیں، اپنے رب کو یاد کیا کریں، تو کبھی آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی، کہ رب تو ساتھ ہے۔ آپ کبھی اکیلے رہ نہیں سکتے، رب تو ہمیشہ ساتھ ہے، اللہ ہمیشہ ساتھ ہے۔ اللہ کو یاد کریں، اس کی رحمت کو یاد کریں، اور اس کے غضب اور جلال کو بھی یاد کریں، اس کی عطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہم اس کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن وہ رب ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس نے ہمیں خوبصورت بدن دیا ہے، ہماری زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم رات و دن نافرمانیاں کرتے ہیں، وہ ہر آن ہر لمحہ ہم پر اپنی عطائیں فرماتا ہے۔ اس کی عطاؤں کو یاد کریں، اس کی بخششوں کو یاد کریں، اس کی رحمتوں کو یاد کریں، اپنی خطاؤں کو، گناہوں کو یاد کریں، اور یاد کرتے کرتے اس کی یاد میں ڈوب جائیں، آنکھوں سے دو چار قطرے آنسو بہا دیا کریں۔ بس یہ آنسو بڑے قیمتی آپ کے ہو جائیں گے، یہ رونا اللہ کو بہت پسند آ جائے گا۔ تو آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے جو آنسو بہا دیتے ہیں، تو پھر قیامت کے روز آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹا شخص، وہ شخص جسے کوئی مال و جمال والی عورت گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوئی مال والی عورت ہے، مال بھی پیش کر رہی ہے کہ تم میری خواہش پوری کر دو، میں تم کو اتنا مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ جمال والی عورت ہے، حسن و جمال والی خوبصورت عورت ہے، اپنا حسن پیش کر رہی ہے۔ کوئی بھی عورت خوبصورت آپ کو اپنی طرف بلائے، راغب کرے، لیکن آپ اس سے کہہ دیں کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میں منہ کالا نہیں کروں گا، میں بدکاری نہیں کروں گا، میں تجھ سے قریب نہیں ہو سکتا ہوں، میرا رب مجھے دیکھتا ہے، مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، مجھے رب کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف ہے اپنے رب کا۔ تو جو اللہ کے خوف سے گناہ سے باز آ جائے، گناہ پہ قدرت تھی پھر بھی گناہ اس نے چھوڑ دیا، تو ایسا شخص بھی قیامت روز ان خوش نصیب میں ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ میرے بندے، تو نے دنیا میں میرے لیے گناہ چھوڑ دیا، میرے لیے حسن کو ٹھکرا دیا، میرے لیے خوبصورتی کو ٹھکرا دیا، آج میرے عرش کے سائے میں تجھے جگہ دی جاتی ہے۔ ساتواں شخص، وہ شخص جو اس طرح صدقہ
کرے چھپا کر کے کہ داہنے ہاتھ سے دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اس طرح جس نے صدقہ کیا کہ داہنے ہاتھ سے دے بائیں کو خبر نہ ہو، مطلب کیا ہے کہ دکھاوے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں، بڑا سخاوت کرنے والا ہوں، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے خاموشی سے کسی غریب کی مدد کر دے، کسی لاچار کی مدد کر دے، کسی کو سہارا دے دے، کسی کی پریشانی دور کر دے، دکھاوے کے لیے نہیں، کوئی جان نہ سکے، خاموشی سے، رب تو جانتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، تو خاموشی سے جو صدقہ کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف رب کو دکھاتا ہے، تو ایسا صدقہ کرنے والا بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوگا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اس حدیث میں 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اسی مضمون کی حدیث شعب الایمان میں ہے، اس میں بھی انہی 7 طرح کے شخصوں کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن عرش الہی کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں ترتیب تھوڑا الٹی ہوئی ہے۔ پہلا وہ شخص جو خلوت میں تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ دوسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنی جوانی گزاری۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے محبت کی وجہ سے مسجدوں میں لگا رہے۔ چوتھا وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں کو خبر نہ ہو۔ پانچویں وہ 2 شخص جو آپس میں ملتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اور اسی پر وہ قائم رہے۔ چھٹا وہ شخص جس کے پاس مال و جمال اور حسن والی کوئی عورت جو ہے بھیجی گئی اور اس کے باوجود جو ہے اس سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور 7واں شخص عادل حکمران، انصاف والا حکمران۔ یہ 7 اشخاص ہوئے۔ ایک حدیث میں 4 کا ذکر ہے جس میں 3 تو انہی میں سے ہے، ایک اور ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے۔ یہ حدیث الکامل فی ضعفاء الرجال میں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 طرح کے شخصوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ تو 4 طرح کے اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے اس طرح چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تیسرا اس میں جو اضافہ کیا ہے تاجر کا، وہ تاجر جو خرید و فروخت میں حق کا معاملہ کرتا ہو۔ تو تجارت اور بزنس کرنا بھی بہت اچھا کام ہے۔ اگر حق کا معاملہ کرے، بے ایمانی نہ کرے، ٹھگی نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، فریب نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، اگر حق کے ساتھ حق کا معاملہ کرتا ہو، صحیح طریقے سے ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہو، تو ایسا تاجر بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ شخص جو لوگوں پر حاکم ہو اور مرتے دم تک عدل و انصاف سے کام لے۔ اس طرح سے 7 وہ تھے، تاجر بڑھ گیا۔ یہ 8 اشخاص ہوئے جو ان خوش نصیبوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں عطا فرمائے گا۔ ہم نے کچھ 4 حدیثیں آج آپ کو سنائی ہیں، آپ تک اللہ کے حبیب کی 4 حدیثیں پہنچائی ہیں اور ان میں 8 اشخاص کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔